السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1215۔ بہت لوگوں کے وہاں سے یہ خبریں آتی ہیں کہ انہیں اولاد کی ضرورت ہے، شادی ہوئے بہت سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ اولاد جو ہے یہ بھی ایک قسم کا رزق ہے اللہ کی طرف سے۔ اولاد مانگو تو صالح اولاد مانگنا، یہ بات یاد رکھنا۔ خالی یہ مت مانگنا کہ اللہ مجھے لڑکا دے دے، اے اللہ مجھے لڑکی دے دے۔ اس پر ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور ایک قصہ بھی بیان کرتا ہوں۔ حرم شریف میں حجر اسود پر ایک پولیس والا ہے جو 25 سال سے اس کی ڈیوٹی وہاں لگتی ہے۔ 25 سال سے اس کی ڈیوٹی حجر اسود پہ لگتی ہے۔ اس نے قصہ سنایا کہ ایک جزائری نوجوان آتا تھا اور وہ کھڑا رہ کر یہاں بہت دعا کرتا تھا، اے اللہ لڑکا دے دے، اے اللہ لڑکا دے دے، اے اللہ لڑکا دے دے۔ بہت روئے تو مجھے اس کو رونے پر بہت یعنی میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ تو میں نے ایک مرتبہ وہی کھڑے کھڑے ڈیوٹی دیتے دیتے میں نے ملتزم پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اللہ پاک دے دے جب اتنا مانگتا ہے تو۔ خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے لڑکا دے دیا۔ اب 18 سال کے بعد ہر سال وہ جزائری آتا تھا اور بوسہ دے مجھے پہچانتا تھا۔ 18 سال کے بعد وہی جزائری آیا اور وہی کھڑے رہ کر دعا مانگنے لگا، اے اللہ جو لڑکا دیا ہے اسے اٹھا لے، اے اللہ جو لڑکا دیا ہے اسے اٹھا لے۔ بہت پریشان کر رہا ہے، اسے اٹھا لے۔ تو میں نے اس وقت اس کو کہا کہ تو نے لڑکا مانگا تھا لیکن نیک لڑکا نہیں مانگا تھا۔ اولاد مانگی تھی لیکن نیک نہیں مانگی تھی۔ اس کے لیے نیک اولاد اللہ سے مانگو اولاد اللہ سے، لیکن نیک اولاد۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جو اولاد ہے ان کی نیکی کے لیے بھی دعا مانگو کہ اللہ انہیں بھی نیک بنا۔ اب کئی لوگوں کے وہاں اولاد نہیں ہے، وہ بہت کہتے ہیں کہ بھی ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ۔ یہ وظیفہ بتا رہا ہوں لیکن یہ وظیفہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء کا مجرب وظیفہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، پہلی رکعت میں علم نشرہ پڑھیے، دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیے اور پوری رکعت آپ 2 رکعتیں پوری کر دیجئے۔ 2 رکعت کے بعد پھر اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے، سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک۔ یہ درود پڑھیے 3 مرتبہ اور 40 مرتبہ یہ قرآن کی آیت پڑھیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 40 مرتبہ۔ اس میں خیال رکھنا کہ 39 مرتبہ بھی نہیں ہوئے، 41 مرتبہ بھی نہیں ہوئے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ 40 کے عدد کے ساتھ اس کی خصوصیت ہے اس آیت کی۔ 70ویں پارے میں یہ آیت ہے، آیت نمبر تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن 70ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ 40 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو وہی، اور پھر اپنا چہرہ اپنا اڑ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو۔ یہ روزانہ اگر کر سکو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دے گا، بیوی بھی کرے اور اپنا شوہر جو ہے وہ بھی کرے۔ اور تقریباً میں نے انداز لگایا، عربوں کو بتایا، بہت عربوں کی اللہ نے اولاد دی الحمدللہ۔ ہمارے ایک ہانی کر کے تھا، ہانی مروانی، یہ بہت بڑا آدمی تھا وہاں کا، اس نے کہا کہ مولانا میں 20 سال سے نکاح ہوا، اولاد نہیں ہوتی تھی، یہ وظیفہ کیا، اللہ نے اولاد دی، اب میں جو ہے باپ بن گیا الحمدللہ۔ یعنی اس قسم کے قصے ہمارے یہاں بہت ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اس کے لیے
یہ وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ حدیث کہہ کر آگے مت بڑھانا. علماء حقہ کا تجربہ ہے اور پھر قرآن شریف کی آیت ہے، تو اس میں تو برکت ہی برکت ہے الحمدللہ. اور چونکہ یہ نماز کے سجدے میں یہ دعا نہیں مانگنی ہے، نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس کے بعد الگ سجدہ کرنا ہے، اور پھر گاہے گاہے فرض نماز کے بعد بھی مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ جس کو بھی اولاد کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.